بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کی پیشانی، ہاتھ اور پاؤں سفید اور روشن ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں نے عربیوں کو نبی سے سوال کرتے دیکھا، کیا فلاں معاملے پر ہم گناہ ہے؟ کیا فلاں معاملے پر ہم گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، ان میں سے کسی بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں رکھا، ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں رکھا سوائے اس کے کہ کوئی اپنے بھائی کی عزت سے کچھ بھی کھیلے، تو دراصل یہی گناہ ہے۔ انہوں نے کہا تو اس میں بھی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، دوا علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفا اس کے ساتھ بنائی نہ ہو سوائے بڑھاپے کے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بندے کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ان میں سے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق۔ آپ نے فرمایا حسن و اخلاق۔ حضرت جابر کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سوتے وقت عصمت کا سرما ضرور لگاؤ کیونکہ اس سے نظر نگاہ تیز ہے اور بال اگتے ہیں، اس سے نظر تیز اور بال اگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر عصمت کو لازم کر لو، اس لیے کہ وہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے، بینائی تیز کرتا ہے۔ ایک پتھر ہے سرمد جو اصفہان ایران میں پایا جاتا ہے، اس سے تیار کردہ سرما بہترین اور مفید ہے، ایران میں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنے زبان میں رکھے، آمین۔